صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے۔ بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لی۔ سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں،
نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہو؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے تو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے۔ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے،
صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے. اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں. اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا. اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے. اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا. کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے. اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات. رکھے گا اسے، چھٹی کرا دے گا. وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا. اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا. اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا. تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے، اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو. وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے.
وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. لیکن نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں.
تیرا یہ ذوق بنے, تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی, حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو, اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا, ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح, مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی. میرا بچہ, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے, پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی, حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے, ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, وہ بھی چاہتا. حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں, صبح سے شام تک نا. آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک, عشاء تک, وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں. آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے, اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا, پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے, زبان تو چلتی ہے نا, ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے, مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں, اس پر تو غور فرمائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا. تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ, تو پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون, میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوسی. میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں. اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا, جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں. بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں, کچھ کرے.
کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی تعویذ دیں, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے, لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا, تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں, یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, 29 الیکشن دینے نا اپنے بچے نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے, دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ, رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے, اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے, اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا, پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے, اللہ نے معافی دے دینی ہے, بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے, میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی. یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی, اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ, تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا یقین جیت گیا ہے, تیرا ایمان جیت گیا ہے, تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں. رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے, جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں, صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا, وہ منع ہے. ڈینگے نہیں مارنی بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لب و لہجے, تشکر کے لب و لہجے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں, ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت, فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے, اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو, جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی. معاملہ پتہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی, مرضی اللہ کی چلے گی. میرے رسول کریم
علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن. فرمایا ایمان کی دلیل دو. یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل. حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن. فرمایا دلیل دو. حضور دلیل ہے ہمارے پاس. دو. یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں, اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں. میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. فرمایا تمہیں مبارک ہو, تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو. تم مومن ہو, اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں. میزان عمل الوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں. کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں. عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج فرض ہوا تو کیا, زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی, عام روٹین کے معاملات. تو فرمایا اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت, کوئی تو وجہ ہوگی. تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے, ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ, توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف. اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے, رکھنی چاہیے تھی انہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے, انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں کیوں نہ ہوں, جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی, باقی سارے کام اچھے کیے, تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا. اقبال نے جو کام کیا, جو دین کا درد دیا, جو پیغام دیا, جو جد و جہد کی, اس کو تو سمجھ لو نا. مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو. علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا, کتنا بڑا آدمی ہے, کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھوڑو مکان سارے. اقبال وہ دیکھیں نا, بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے, بابا صاحب مجذوب آدمی تھے, تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی, وہ بھی انہوں نے نہیں لی. ہمارا ملنگ روٹی کا اس کو پتا ہے, نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے, 100 والا کون سا ہے, باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے. یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا, لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا, پر بندہ بڑا باکمال تھا. یہ بڑی خوبی تھی, اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی, کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن اقبال کی جو معرفت ہے, جو حسن ہے, جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں, اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے, جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی. وہ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں, تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی. بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی, لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی, اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے, اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی, تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا, برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا, مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے, اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے, فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا, وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت.
बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते हैं एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताजियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसलों में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची वड्डे तावी हो दी। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची वड्डे ते पक्की लै जाए ते तावी है जो दी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूं, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूं, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। 3री मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पक्का हुआ फाल हूं, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा,
میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا, میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا. تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا, تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا. میرے محبوب کا کلمہ پڑھ, اللہ تجھے سکون عطا کرے گا. ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے, بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی, بیٹا شدید بیمار ہے, مزدور آدمی تھے, کئی دنوں سے گھر تھے. بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, جاؤ آپ مزدوری کرو, میں بیٹے کو دیکھتی ہوں. ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے. شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر, پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. بیٹا, ماں اور بیٹا کو ناپ تکتا ہے رشتہ, بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے. اللہ کی, کیسا جملہ ہے, اللہ کی رحمت میں ہے. خامد نے کھانا کھایا, بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی. فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی, اس کا ہاتھ تھاما. کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو, ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا, بتاؤ گے؟ کب پوچھو. کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے, جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے. اب زوجہ روئی, اب صبر والی بی بی روئی, اب ماں روئی, آنسو ٹپکے. آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے, اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو. حضرت ابو طلحہ اٹھے, آمتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا, مسجد نبوی میں پہنچے, محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے, اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہے, اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا. صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے. پھر اللہ نے انہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو, اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, دعا مانگ رہے تھے. بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر, کوئی اگلا لفظ بھی بول, بس کر. آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے, تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے, اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ, تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ, اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا, آخری جملہ کیا ہے؟ میں 5000 مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے, اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے, 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا. امام علی مقام نے نا دل, کلیجہ, جان, اولاد, ہر چیز نکال کے رکھ دی, تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی پہلی بات رحمت الہی, دوسرا اللہ کی رضا پہ, یعنی عجیب بات ہے نا, جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے, اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے. تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے, آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ, تو مل ہی نہیں رہا. کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے, ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی ہو, مل ہی نہیں رہی دنیا. تیسری بات, اگر اللہ کے قریب جانا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں. اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا, جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا, اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو, وچ بلا کون نمانا. پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے,
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں، تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ پڑھا کر۔ کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولیں تو صحیح؟ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنے خامند کو جہنمی کہا تو کہا، وہ کہنے لگا اس کا خامند کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی۔ امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا ہے، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا۔ سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے۔ میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی۔ ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے وہ چلی گئی۔ امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا، کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر گئی۔
رات کو جنازہ پڑا, دفن کر دیا, صبح حضرت عمر آئے, پر میں اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا, کفن میں شریک ہوتا, میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی, دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا, ابن عساکر نے لکھا, حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا, کامل پیر ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بول پڑا, کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں, میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی, اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے, بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے, دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دی. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا, بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں, الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے, سجاتا ہے, یہ ذہن بنائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, میں نے دعوت دی روٹی کھا لو, کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا, نفلی روزہ. میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک, ناراض نہ ہو جائیے گا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں. کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک, حاجی ہوتے ہیں پر نیک, وہ تقوی نہیں اختیار کرتے, مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے, بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں, میں تو چرواہا ہوں, تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں, کسی اور کی ہیں, مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا, یہ 300-400 بکریاں, مالک کو کیا پتہ, کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی, غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا, لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا, میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے, پہلے غلام خریدا, پھر بکریاں خریدی, پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. جدائیاں والے مینو چھڈ گئے بچ پردیساں, ہوئے اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینو, ہو بیٹھی ہنجواں ہار نہ چھڈنا چھڈ یار دا بوہا, ہو جاویں گی روگی جیڑی بکری جڑوں وچڑی تے او بگیاڑا جوگی